توبہ بھی اللہ پاک نے قبول کر لی. تو توبہ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر اگر آپ نے کسی کے ساتھ صلح کرنی ہو نا تو آپ کی طرف سے کوئی سے معتبر بندے چنے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ چلیں جی ہماری طرف سے جا کے تو صلح کر کے آئیں, صلح کا پیغام بھیجیں. تو بنی اسرائیل کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بندوں کو چنا تھا جو اللہ تعالیٰ یعنی کہ کوہ طور پر جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گزارش کو عرض کو پیش کرتے کہ یا الہ العالمین ہم یعنی کہ توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں اپنی قوم کی طرف سے. تو اس وقت وہ بندے جب آئے نا تو وہاں پہ آ کے ان کے ذہنوں میں کیا چیز آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام ہو سکتے ہیں تو ہم ان سے ہم بھی تو ان سے کم ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بھی بول سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک وسیلے کی بات آ جاتی ہے. وسیلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو چنا تھا اپنی مرضی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا, انہوں نے اپنے جیسا جان لیا نا حضرت موسیٰ کو اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر لیں. تو جو ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ حتی نری اللہ جہرتاً, تو جب انہوں نے یہ کہا نا یا الہ العالمین ہم تمہیں سامنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ہم سے ڈائریکٹ بات کر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون, کہا کہ پھر ان کو بجلی کی کڑک نے آ لیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی کی کڑک جو ہے وہ مسلط کی اور جیسے ہی وہ کڑک آئی تو وہ سارے کے سارے مر گئے, سارے کے سارے مر گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ کو اپنے محبوب کی یہ گستاخی بھی, کیونکہ انہوں نے ان کی شان کو کم کیا نا, یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے نا, حضرت موسیٰ کی اللہ پاک نے ایک شان بنائی ہے اور اس شان کو کہ وہ بھی انسان ہے, ہاں جی انہوں نے اپنے آپ کو ان جیسا اور ان کو اپنے جیسا سمجھ لیا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی گستاخی ہوتی ہے کہ ہم کسی نیک بندے کی شان کو کم کر کے اس کو بھی چھوٹا کر دیا جائے یا اپنے آپ کو اس کے برابر سمجھ لیا جائے. یعنی کہ کوشش یہ کرو کہ اپنے اندر اتنی عجز اور انکساری پیدا کرو کہ ہم سب سے چھوٹے ہیں باقی سارے ہم سے اچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے جیسے ان کو مار دیا. اب وہ جب بجلی کے ساتھ سارے مر گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. اب وہ کہا کہ یا الہ العالمین یہ تو تیرے سامنے آئے تھے توبہ کرنے کے لیے, بے شک یہ نادان ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جی میرے ہی واسطے سے میری وجہ سے ہی پہلے بھی تو نے نظر کرم کی ہے نا, ابھی مجھے ہی دیکھ لے. جیسے ہوتا نا کہ میں فلاں کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی بات کو رد نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے کیا کیا, حضرت موسیٰ کی اس چیز کو بھی انہوں نے اس بات کو بھی رد نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً سے پہلے ان کو کیا کیا, واپس زندہ کر دیا. اور جب وہ واپس زندہ ہو گئے نا پھر ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جب کسی بڑے کے گھر میں جائے نا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا, خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. وہ آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹ اور کوئی نہ کوئی تحفے دے کے بھیجتا واپس. اچھا اب اللہ تعالیٰ کے در پہ چونکہ وہ آئے تھے بات کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جتنے بھی تھے نا سب کو اولیاء اللہ میں شمار فرمایا, سبحان اللہ, یعنی کہ ان سب کو ولایت ملی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ آئے ہیں تو پھر موسیٰ جب وہ میرے محبوب ہیں تو ان کی بات کو جب میں نے رد نہیں کیا تو اب ہونا یہی چاہیے کہ تمہیں خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ولایت جو ہے وہ عطا فرمائی. اچھا ساتھ ہی کہا گیا کہ تمہارے اوپر ہم نے اور احسانات کیے, اور وہ احسانات کیا ہیں, تم پر من و سلوہ بھی نازل کیا اور ہم نے بادل کا سایہ جو ہے وہ بھی تمہیں عطا کیا کہ وہ بادل تمہیں سایہ کرتا تھا. اب یہاں پہ یہ جو من و سلوہ ہے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے, پتہ تھال بنے ہوئے ہوں گے, ان کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی اور وہ بندوں کے سامنے آ جاتے ہوں گے, وہ آرام سے کھاتے ہوں گے اور بات ختم. ایسا نہیں ہے, بلکہ کہتے کہ من جو تھا نا, من ایک اس طرح کی شکر تھی جو رات کے ٹائم جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورا پڑتا ہے سردیوں میں, ہاں جی, تو کورا جیسے پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح برف جمی ہوئی ہوتی ہے ریت کے اوپر وائٹ کلر کی, تو یا وہ گھاس کے اوپر, تو اسی طرح سے وہ جس طرح کورا پڑتا رات کو وہ جم جاتی تھی آ کے گھاس کے اوپر, میدانوں کے اوپر وہ جمی ہوئی ہونا. تو پھر بنی اسرائیل جو تھے وہ وہاں سے اٹھا لیتے تھے اس کو اور وہ استعمال کرتے تھے. وہ شکر جیسی کوئی چیز تھی, اس کو من کہتے تھے. اور سلوہ جو تھا نا وہ وہاں پہ قریب ہی ساحل تھا, سمندر کا ساحل تھا, اور وہاں پہ وہ پرندہ بڑا ملتا تھا کہ وہ پرندے جو ہیں ان کے جھنڈ ان کو بغیر مشقت کے وہ خود ہی سامنے آ جاتے تھے کہ ان کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا پکڑنے کے لیے. اور ایسے ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ میں آ گئے, یا بڑی آسانی کے ساتھ وہ ان کو میسر آ جاتے تھے. تو اس لیے کہا گیا کہ ان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی, اس لیے جیسا وہ چاہتے تھے وہ ان کو کھا لیتے تھے. اب یہاں پہ اس کو من اور سلوہ کہا جاتا ہے کہ من و سلوہ. سمجھ آئی نا سب کو؟ ہاں جی. پرندہ جو تھا وہ مینشن نہیں کیا ہوا تھا.
بتایا ہاں جی بالکل ایسا ہی تھا، بتایا نا کہ وہ اس طرح سے وہ پرندہ تھا کہ وہ یعنی کہ ان کو بغیر کسی مشقت اور محنت کے حاصل تھا، اور وہ پرندہ تو ظاہر ہے جب آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ بٹیر جیسا تھا تو ہاں جی، تو اب اگر کہیں کہ بٹیرے اب پتہ نہیں لوگ کھاتے بھی ہوں گے ادھر یہاں پہ کس کس کو میسر ہے جناب اچھا جی آگے چلتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اور جب یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا یہ مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر فوراً بہنے کے لیے اس چٹان سے 12 چشمے پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے. اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے مثلا ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. تو موسیٰ نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ اچھا جا رہو کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا. اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے. یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق. یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. اب یہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ بھی ایک احسان فرمایا کہ ان کے لیے اس صحرائی علاقے کے اندر حالانکہ وہاں پہ صحرا تھا اور پانی کی بالکل ایک بوند بھی نہیں تھی لیکن یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا مارا وہاں سے ہر ایک قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جو ہے اللہ پاک نے جاری فرما دیا. سبحان اللہ. 12 چشمے پھول پڑے. جی بالکل. اور پھر جب کہا کہ ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک نے ان کو وہ بھی عطا کر دیا یعنی کہ جو وہ چاہتے تھے اور ان کو کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اگانا شروع کر دو اور کھانا شروع کر دو. اب انہوں نے کھائیں بھی اور اگائیں بھی لیکن اب یہاں پہ پھر ایک اور چیز کہی کہ تمہیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر ذلت اور تنگ دستی جو مسلط کی تھی یہ کیوں کی تھی؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اکثر یہ یہودیوں کی بڑی آپ کو بہت زیادہ ان کے پاس بیلف نظر آتے ہیں. بالکل نظر آتے ہیں لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ تنگ دست ہی ہے. اور دوسرا ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے. وہ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں وہ صرف قبضہ گروپ بنا ہوا ہے یعنی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذلت عطا کر دی ہے کہ وہ در در بھٹکنے والی بات ہے. اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ ہاں جی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. اچھا اب یہاں پہ یہ جو غربت
اور ان کا افلاس کی جو ذلت ان کے اوپر جو عذاب مسلط کیا گیا تھا وہ بلا وجہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی اپنی نافرمانیاں تھیں اور اپنی کرتوت تھے جن کی اللہ پاک نے ان کو سزا عطا کی ہوئی تھی. اور پھر یہاں پہ جو ایک اور چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین، اور یقین کرو کہ اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں، تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا نا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے اس کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور کوئی اندیشہ نہیں ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر کوہ طور کو، اور حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہیں کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوئی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانہ میں موجود تھے اور بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں، اور بولے کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے کہ وہ کیسی ہے وہ گائے. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے بلکہ درمیانی عمر کی ہے، تو بجا لو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. کہنے لگے دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرعت بخشے دیکھنے والوں کو. تو کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کر دے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو. بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے. موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ حال چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ. عاجز ہو کر کہنے لگے کہ اب آپ صحیح خبر لائے ہیں. پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ذبح کرنے والے معلوم ہی نہیں ہوتے تھے. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو بندہ بھی یعنی کہ بتایا یہ جا رہا ہے نا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں، تو یہ جو ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کو اختیار کرنے والا، جیسے عیسائی مذہب کو چھوڑ کے وہ بن جائے یہودی بن جائے تو وہ صابی اس کو کہا جائے گا. اور یعنی کہ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی فرقے کا نام بھی ہے. اچھا اب یہ لوگ جو تھے نا یہ یعنی کہ شام اور عراق کی سرحدوں کے اوپر یہ لوگ جو تھے یہ آباد تھے. اور پھر کیا کہا گیا کہ جو بندہ قیامت والے دن پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے. اب یہ نیک عمل کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ نیک عمل کرنا یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیا تو اسی کے اوپر نہ صرف بیٹھے رہو کہ ہم نے تو بس کلمہ پڑھ لیا جنت میں تو جانا ہی ہے. اخلاق ہونے چاہیے، اخلاق بلند ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ ہر وہ کام کریں جو آپ کو نیکی کی رغبت دلائے، کہ جب آپ نیک بن جاتے ہیں عمل صالح جو ہے اس کو کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی کبھی نا دل بھی بندے کا تنگ ہو جاتا ہے، وہ پھر جب نیک عمل کرنے بھی لگتا ہے نا کوئی نہ کوئی چیز اسے روک بھی دیتی ہے، وہ سستی آ جاتی ہے اس کے اندر. تو آپ ہر کام کو شیطان کے ساتھ ہی نا منسوب سمجھا کریں کہ شیطان نے نہیں کرن دیتا اپنا ہوں میں تھکی سا تو ویکھے نا میرے اندر شیطان آ گیا اور آدھا نماز جو ہے سستی آ گئی. تو یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ایسا نہیں ہوتا. نام شیطان کا سستی اپنی یعنی کہ اپنے نفس کی کوتاہی کو شیطان کے اوپر وہ کر دینا، مسلط کر دینا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بلکہ جب آپ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ کچھ جو اللہ کے بندے ہوتے تھے نا وہ تو کیا کرتے تھے کہ وہ جب آپ جسم کو پالتے ہیں تو وہ اپنے جسم کو نہیں پالتے تھے، وہ اپنی روحوں کو پالتے تھے. وہ اپنی روحوں کو پالتے تھے، روحوں کو اتنا طاقتور کر لیتے تھے کہ ان کا نفس دہائیاں بھی دیتا تھا نا. جیسے حضرت جناب غوث پاک کو اگر لیا جائے تو آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے دیکھا کہ تو اندر سے آواز آ رہی ہے یعنی کہ پانی اور پانی اور پانی کی اور بھوک کی. آپ کہتے ہیں یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں یہ میرے نفس کی آواز ہے، لیکن میری جو روح کی آواز ہے نا وہ بڑی طاقتور ہے. یعنی کہ آپ کا حال کیا ہوتا تھا جب مجاہدے کرتے تھے نا تو مجاہدے کرنے کا بھی ایک عالم ہوا کرتا تھا. پورا سال صرف ایک لقمہ روٹی کا کھاتے تھے اور کچھ نہیں کھاتے تھے، پھر ایک پورا سال ایک پانی کا گھونٹ پیتے تھے اور کچھ نہیں پیتے تھے، اور کبھی پورا سال روزے سے ہی رہتے تھے اور نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے.
नफ्स को ताबे कर लेते थे। ये नफ्स को ताबे। यानी कि तुम नफ्स को अपने ऊपर सवार ना करो बल्कि खुद अपने नफ्स के ऊपर सवारी करो। तो हम लोगों ने नफ्स को इतना ताकतवर कर लिया, खा खा के उसको दुम्बा बना लिया हुआ है कि वो हमारे ऊपर ऐसे सवार हो गया ना कि जब दिल चाहता ना आज तो बिरयानी ना खा लिए तो उसी वक्त पकने लग जाती है। हालांकि जो अल्लाह के जो बंदे होते थे ना वो यहाँ तक कि आपको यकीन कीजिए कि जो गैर मुस्लिम थे ना उनको भी पता था कि अपने नफ्स की जो है ना मुखालफत करके हमें ऊंचा मकाम मिल जाएगा, तो वो भी नफ्स कशी में किया करते थे। हम लोग नफ्स कशी नहीं करते। अब नफ्स कशी करने के लिए गैर मुस्लिम तो यहाँ तक करते थे कि जो उनका नफ्स कहता था ना आज बिरयानी खानी है वो उसका उल्ट करके दिखाते थे। आज कहा ना कि रोटी खानी है तो उन्होंने कोई और चीज़ खा ली। आज कहना ना कि आज दिल करता है फलां तरह का शरबत पीने को या फलां जूस पीने को, वो उससे उलट करते थे। तो ये चीज़ें जो हैं जब हम नफ्स को अपना नफ्स कशी मुजाहिदा जिसे कहते हैं, जब हमने अपने नफ्स के साथ करते हैं ना, तो कई बुजुर्ग जो थे, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि मुझे बाकला खिलाओ। बाकला क्या होता है? कहते हैं कोई एक तरह का हलवा होता था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो हलवा होता था कि उसके अंदर बड़े मगज़वियात वो जो आजकल वो जो चीज़ें अंदर डाल के तो वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अंदर डाल के तो वो बनाया जाता था। कहते मेरा दिल चाहा मैं वो खाऊं, तो मैंने फिर अपने नफ्स से कहा अगर तुझे वो खाना है ना तो आज सारी रात मेरे अल्लाह की इबादत पहले कर तो तुझे खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। सारी रात इबादत कर तो तुझे खिलाऊंगा। आज हम लोग ये बात कहते हैं? ज़रा भी नहीं कहते। आज बस खाने आए जाए और खाई जाए, लेकिन जब बात आ जाए नमाज पढ़ने की उस वक्त सुस्ती इतनी है मैं तो थक गई हूँ। और जब रोटी पकाने की बारी है, बेशक मर भी रही तो रोटी भी पकानी है। अगर दिल नहीं कर रहा, इतनी थकी है, बुखार भी हुआ है तो हंडिया भी पकानी है। लेकिन ये चीज़ें हमसे हो जाती हैं जब नमाज की बारी आती है तो उस वक्त हम कहते हैं हम थक गई हैं। खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। हालांकि रोटी क्या खड़े होकर नहीं पकाती? हंडिया खड़े होकर नहीं पकाती? पकाती है ना। बैठ के अगर किसी के बैठने का इंतजाम है बैठ के ही पकाएगा ना, लेट के तो नहीं पकाएगा। लेकिन जब नमाज की बारी आएगी हमने खड़े होकर नहीं पढ़ी, हूँ थकी हूँ बैग ही पढ़ ला, करते हैं ना इस तरह से। तो इस तरह जो है ये क्या है, ये हमने अपने नफ्सों को अपने ऊपर हावी कर लिया। तो हालांकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जब वो नेक अमल करते हैं तो उनके लिए उनके रब के पास उसका अजर है और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उनके ऊपर कोई अंदेशा नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। लेकिन हम लोग आज इस दुनिया के अंदर हम लोग बेखौफ हो गए हैं, आखिरत का खौफ ख़त्म कर लिया है। हालांकि हमें इस वक्त खौफ होना चाहिए ताकि हम आगे जाके बेखौफ हो सकें। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। और फिर क्या कहा कि पुख्ता वादा लिया हमने तुमसे क्योंकि जो बनी इसराइल थे ना वो बार बार अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ कि हर अल्लाह ताला ने हालांकि इतनी फजीलत अता की थी जिसकी कोई हद ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, जब नाफरमानी हद से बढ़ गई ना तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोहे तूर हो कोई पकड़ के उनके सरों के ऊपर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कहोगे तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करोगे, अगर तुम नाफरमानी नहीं करोगे तो फिर मैं इसको रोकूंगा, वरना ये तुम्हारे सरों पर आया और तुम्हें तबाह कर दिया। अब जब उन्हें पता चल गया ना कि वाकई ये फरिश्ता जो है ये तो उल्टा देगा हमारे ऊपर, तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ हम वाकई अल्लाह ताला की नाफरमानी जो है उससे बाज आ जाएंगे और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करेंगे। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला ने उनको याद दिलाया हुआ कि देखो इतने वादे करने के बावजूद तुम हर वक्त अल्लाह ताला की नाफरमानियां जो थे वो करते रहते थे। और साथ ही फिर हफ्ते वाले दिन के जो उनको अहकामात मिले थे कि उनसे ये कहा गया था कि जो हफ्ते वाला दिन है उस दिन आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हमारे लिए जुम्मा वाला दिन है सैयदुल अय्याम, हाँ जी हमारे लिए जुम्मा का दिन, और उनको हफ्ते का दिन मिला था। और हफ्ते वाले दिन उन्होंने क्या करना था, शिकार नहीं करना, शिकार नहीं करना था। और उनके शिकार करने की वजह से अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भी नाफरमानी की, तो जब उन्होंने नाफरमानी किया, अच्छा एक अल्लाह ताला का उसूल है, एक कानून है। और कानून क्या है कि अल्लाह ताला ये नहीं है कि अभी नाफरमानी की फ़ौरन से पहले उनको पकड़ लिया और उनको अज़ाब दे दिया, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इंतज़ार किया कि शायद ये संभल जाए। उनमें और नबी और रसूल और नबी और रसूल इसी तरह से आते चले जा रहे हैं और उनको बताते चले जा रहे हैं। जब उनको कुछ यानी कि 40 साल 50 साल 60 साल उनको गुजर जाते थे, उसके बाद फिर कानून कुदरत जो है वो हरकत में आता था। उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने भी यानी कि बहुत अरसा इसी तरह से गुजारा, तो उसके बाद उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब को मुसल्लत किया और उन्हें क्या कहा कि फिटकारे हुए बंदर बन जाओ। अच्छा कई लोग जो कहते हैं ना कि हमारी जो नस्ल है जो बंदरों की, तो शायद इंसान भी वहीं से पैदा हुआ या मस्ख हो के वो बंदर बन गए, तो उनके लिए अल्लाह पाक ने कुछ दिन मुकर्रर किए हुए थे कि वो कुछ दिनों तक उस तरह रहे। कुछ रवायात में आता कि 3 दिन तक रहे, कुछ कहते 1 हफ्ते तक रहे कि वो बंदर रहे, उसके बाद वो मर गए थे।
یعنی کہ ان سب کو نیست و نبود کر دیا گیا تھا، ان کو ختم کر دیا گیا تھا. اب بندروں کی کوئی اس طرح کی وہ قسم نہیں ہے کہ جو ابھی تک وہ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر عذاب نازل کیا تو وہ ابھی تک موجود ہے. درمیان میں دیوار کھینچ دی گئی تھی جہاں جو صحیح تھے، جو فرما بردار تھے اور نافرمانوں کے درمیان، وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا پھر ساتھ ہی ایک اور چیز بتائی گئی کہ وہ اس قوم کے اندر جب حد سے نافرمانیاں بڑھنے لگ گئیں تو وہاں پہ پھر ایک بنی اسرائیل ہی کا اللہ تعالیٰ جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ جو فرما بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کے اوپر بھی اپنی برکتیں اور رحمتیں جاری رکھتے ہیں کہ اگر والدین فرما بردار ہیں تو ان کی اولاد کو بھی فرما بردار جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں رکھتے ہیں، اور اگر والدین نافرمان ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ بھی آگے سے ویسی ہی ان کے اوپر نحوست آتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب